بسم اللہ الرحمن الرحیم کو علم تعالی کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل ولم ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك وجدت من الحسن جلواتك علي وابائي في هذا الصعب في كل ساعة واليوم حفظه وقعده ونصله ودلينا وعناية تسكنا وزكاتها وتمتها فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام إني أجد في بدني ضعف فقلت له أوهدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم منك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وعلى فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك وتحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل عليه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ثم أتيته نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لموهم لميهم ودموهم دميهم ويؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا حرب لمن لحاربهم وسلم لمن لمحب لمن أعادهم لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكته ويسكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا منيرة ولا قمرا منيرة ولا شمس مزينة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوته ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أبيت إلى الأرض لأكون معهم زديسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فحبرت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله أهل الأرض يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا منيرة ولا قمرا منيرة ولا شمس مزيرة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلك ومحبتكم وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين والله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند ذلك نبي والذين بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا مغفل من مغفل أهل الأرض وفيهم من شيتنا ومحبين إلا وفرج الله إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرد. فقال علي إذا والله فزنا وفزا شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي سنين يا علي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر قبرنا هذا وعفل من معفل أهل الأرض وفيهم جميع من شيوتنا ومحبين وفيهم ومهموم إلا وفرج الله وما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجات إلا وخذ الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا سودنا وكذلك شيتنا سودنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہم خانہ
امام حسین غم خارہ نے جناب سیدہ سلام علیہا مجلس شہادت بی بی سیدہ سلام علیہا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت سے کیا گیا. جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا. روئی بہت اور پیٹی کے بیٹی کو سینے سے لگایا. زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ بتایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار, محبوب الہی کی امانت سے خبردار. بیٹی اسے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا, یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا. سبھی سے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا, حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا. سوئی ہوں تو پہلے اسے سینے سے سلا کر, سوئی ہوں تو پہلے اسے سینے پہ سلا کر, چکی بھی تو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر, چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر. مرثیہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا برادر وجی اور ان کے ساتھیوں سے کہ بارگاہ جناب سیدہ سلام علیہا میں پرسہ پیش کریں. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. برائے تاجیر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے نور سے پہلے بنائے پنجتن, حق نے اپنے نور سے پہلے بنائے پنجتن, اور پھر زمیں پا صورت قرآن آئے پنجتن, جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پاشتان, جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پاشتان, اس طرح ذات محمد میں سمائے پنجتن, حق نے اپنے نور سے بر محمد
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں زہرا. کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں زہرا. الحسنوں مادر شبیر ہیں زہرا. خاتون جنا مالک تطہیر ہیں زہرا. سر تابہ قدم نور کی تصویر ہیں زہرا. شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے. بیٹی ہے نبی کی وہ غصب ہے. یہ نسب ہے. کیا پیش خدا بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے سادات یا رسول اللہ، نعرے حیدری، 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 حیدری. درود 14 معصومین بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بابا کو روتے روتے
جو زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی بھول پڑ گیا کہ بنت نبی کچھ کر گئی فاقوں کے رنج سے کے حضور پدر گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت کھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے سب تین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار آسماں سے پوچھنے لگے اماں کا حال وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے کھانا تو جلد کھا لو کے بھوکے ہو میں کھانا تو جلد کھا لو کے بھوکے ہو میں بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اللہ ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے تو یہ سن کے بے قرار ہوئے وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینکے چلائے بار بچے ہیں کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کا تم پہ میں نثار اب وہ کھلانے والی کا تم پہ میں نثار پیارو تمہاری پالے والی گزر گئے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے مر گئی بابا کو رو جزاک اللہ برادر وجی اور ان کے ساتھی ان کے ہم نوا بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں پرسہ پیش کر رہے تھے. جناب سیدہ کی وقت نظر اپنی بیٹی کو جو وصیت ہے کچھ یہ ہے کہ اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میری نظر بد سے بچانا تکلیف بھی سہ لیجیو عیسیٰ بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی ہو زینب جائیے جدھر ساتھ چلی جائیے زینب جائیے جدھر ساتھ چلی جائیے زینب. ملتمس ہوں برادر عسکری سے بارگاہ معصومین میں
جناب سید ثناء اللہ علیہ کا پرسہ پیش کریں برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. مصائب سے پہلے ایک مطلب اور ایک سے دو اشعار سماعت فرما لیجیے. فضائل کے ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. اور معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے. حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے. جنت کے شاہزادوں کی جنت ہے فاطمہ. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. اور حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو. حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو. حیدر کی سب سے قیمتی دولت ہے فاطمہ. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مصائب سے چند اشعار. ایک روایت، جب نبی کی بیٹی کو دربار میں جھٹلایا گیا اور وہ اپنے گھر واپس آئی ہیں تو ان کی بیٹی ان کو نہیں پہچان پا رہی تھی، ایسی ضعیفی طاری ہو گئی تھی میری بیوی پہ. تو اسی مناسبت سے اسی حوالے سے مصائب کے چند اشعار. جس وقت نبی زادی دربار سے گھر پہنچی، اور چہرے پہ تھکاوٹ تھی اور بالوں میں سفیدی تھی. اور زینب نے جو پوچھا کہ تم کون ہو اے بی بی، سر اپنا اٹھا کر یہ زہرا نے کہا بیٹی میں فاطمہ زہرا ہوں.
ارے میں فاطمہ زہرا ہوں، پہچان میرا چہرہ، زینب میں تیری ہی ماں ہوں، ارے اسباب ضعیفی ہے دربار کا یہ صدمہ، زینب میں تیری ہی ماں ہوں۔ اب دربار کا منظر کیا ہوا ہوگا، میں کیسے سناؤں گی دربار کا جو غم ہے، ارے خود دیکھ لے زینب اب میری کمر خم ہے، ارے دربار میں ظالم نے، دربار میں امت نے حق چھین لیا میرا، زینب میں تیری ہی ماں ہوں، اور بچوں کے سہارے سے میں آئی ہوں گھر زینب، ارے پاؤں نہیں اٹھتے تھے، مشکل تھا سفر زینب، یوں گرتے سنبھلتے ہی گزرا ہے میرا رستہ، زینب میں تیری ہی ماں ہوں، اور جو میں نے سہی تو نے تکلیفیں وہ دیکھی ہے، اور پہلو بھی شکستہ ہے، اور پسلیاں ٹوٹی ہے، ارے مجھ پر ہی تو ظالم نے دروازہ گرایا تھا، زینب میں تیری ہی ماں ہوں، اور میں ظلم وہ کنفذ کا بھولی ہوں کہاں زینب، چہرے پہ تماچے کا باقی ہے نشاں زینب، ارے تو دیکھ لے پاس آ کر ہے سرخ میرا چہرہ، زینب میں تیری ہی ماں ہوں، اور ظالم تیرے بابا کو جب گھر سے چلے لے کر، ارے مارا تھا ستمگر نے درہ میرے ہاتھوں پر، ارے ہے نیل یہ ہاتھوں پر اب تک اسی درے کا، زینب میں تیری ہی ماں ہوں، اور قربان ہو یہ، قربان ہو زینب یہ بیٹی کی صدائی، کیا حال ہوا میں بھی پہچان نہیں پائی، ارے ذیشانو وجیہی جب زہرا کا سنا نوحہ، زینب میں تیری ہی ماں ہوں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ جزاک اللہ۔ عسکری بھائی جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں پلسہ پیش کر رہے تھے۔ ہائے روئیں بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا،
فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا. فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا. اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا، اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا. بچوں کو میری لاش پہ رونے نہ دینا، بچوں کو میری لاش پہ رونے نہ دینا. ملتمس ہوں مدثر مہدی بھائی سے بارگاہ معصومین میں پرسہ جناب سیدہ سلام اللہ پیش کرے. برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. پر خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. مصائب کے چند اشعار پیش کروں گا اختصار کے ساتھ. کلمہ پڑھ پڑھ کے، کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمانوں نے در زہرا جلا دیا بابا. کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمانوں نے در زہرا جلا دیا بابا. ٹھوکریں مار کر شقی نے در، اور ٹھوکریں مار کر شقی نے در، ہائے مجھ پر گرا دیا بابا. اور کیا فریاد کر رہی ہیں بی بی. کر کے پامال میرے محسن کو تازیانہ مجھے لگایا ہے، تازیانہ مجھے لگایا ہے. اور یہاں پہ ظلم ختم نہیں ہوا. ابھی سنبھلی نہ تھی تمانچے نے، ہائے پھر سے گرا دیا بابا. نیل رخسار پر تمانچے کا گرد آنکھوں کے میرے حلقے ہیں، گرد آنکھوں کے میرے حلقے ہیں. پسلیاں ٹوٹنے کی شدت نے میرا شانہ جھکا دیا بابا. اور مولا حسن سے یہ روایت ہے کہ میرے بچے نے اپنی آنکھوں سے
ارے مجھ کو لگتے تماچا دیکھ لیا، مجھ کو لگتے تماچا دیکھ لیا، ہائے میرے حسن کو قسمت نے کیسا منظر دکھا دیا بابا۔ اپنا حق مانگنے گئی در در، ساری گلیاں گواہی دیتی ہیں، ساری گلیاں گواہی دیتی ہیں، ایک دو روز میں ہی امت نے سارا یثرب دکھا دیا بابا۔ اور اپنے بچوں کو دونوں ہاتھوں سے اب گلے میں لگا نہیں سکتی، اب گلے میں لگا نہیں سکتی، میری اس بے بسی نے حیدر کو خون کے آنسو رلا دیا بابا۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہے یہ دکھیا رسول کی دختر، اب اسے اور نہ ستائے کوئی، اب اسے اور نہ ستائے کوئی، سوچ کر یہ نشان قبر میرا خود علی نے مٹا دیا بابا۔ ہادی شکوا یہی تھا زہرا کا، چھین لیتے میرا فدق لے کے، چھین لیتے میرا فدق لے کے، کیسے امت نے مرتضیٰ کی جگہ ایک غاصب بٹھا دیا بابا۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ جزاک اللہ۔ مدثر میری بھائی بارگاہ معصومین میں سلام پیش کر رہے تھے۔ زینب دہائی دیتی تھی اور مضطر تھے مرتضیٰ، اسما نے بچیوں کو گلے سے لگا لیا، چپکے کھڑے تھے لاش کی بالی پہ مشتبہ، اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا، سب رو رہے تھے دیکھ کے میت بطول کی، دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی۔ ملتمس ہوں شہادت کی مجلس شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خطابت کے لیے
حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر میتھی صاحب سے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد وآل بیت محمد صلوات. اور صلوات بیت محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سورہ انبیاء کی ایک معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ جو نماز غفیلہ کا بھی جز ہے. اس سے ایک مطلب استفادہ کرنا چاہتا ہوں ایام فاطمیہ کی مجلس کے حوالے سے. وہ یہ کہ آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، اور علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں اسے 59 حوالوں سے نقل کیا ہے اس حدیث کو کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے قرآن میں سورہ آل عمران میں بیان ہے کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم کو چنا ہے اور انہیں طاہرہ بنایا ہے اور انہیں عالمین کی عورتوں پر مقرر فرمایا ہے سردار، اپنے زمانے میں جو عالمین کی عورتیں تھیں. دیکھیں، ایک خاتون کا عفیفہ ہونا اور طاہرہ ہونا اور بات ہے، اور اس کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور بات ہے. ممکن ہے کہ خاتون طاہرہ ہوں، عفیفہ ہوں، لیکن ان کی رضا میں خدا کی رضا ہو. یہ عصمت کی منزل ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے باقاعدہ کسی روایت میں اس طرح سے اشارہ نہیں ہوا کہ ان کی رضا اس بات کی علامت ہے کہ خدا راضی ہے. میں ادباً احتراماً کہنا چاہتا ہوں، حتیٰ یہ کہ یہ بات تمام انبیاء کے لیے بھی نہیں ہے.
ہر نبی کے لیے ہمیشہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے غضبناک ہونے میں خدا غضبناک ہے. اسی خاطر ہے کہ میں نے یہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں. وَذَنُّونَ ذنون یعنی مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جبکہ وہ چلے گئے غضب کے عالم میں. مغاضبًا وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس بنیاد پر کہ اب کل ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے, قابل ہدایت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی, ترک اولا کیا انہوں نے, حرام نہیں کیا انہوں نے, قوم کو چھوڑ کر جانا ناجائز نہیں تھا اس لیے کہ ہدایت کی ساری حجتیں وہ پوری کر چکے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ نبوت کی شان کے مطابق نہیں تھا کہ آپ اپنی قوم کو اس طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو خدا کی اجازت کے بغیر چونکہ وہ چلے گئے اس قریے سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 دن انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا. حضرت یونس علیہ السلام غضب کے عالم میں گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر, لیکن یہاں پر ان کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا نہیں ہے. اگر یہاں ان کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا ہوتا تو پھر حضرت یونس کا یہ ترک اولا نہ کہلاتا, انہیں مچھلی کے شکم میں نہ رکھا جاتا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ان کے غضبناک ہونے سے راضی نہیں ہوا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن تک, اور وہاں فرماتے رہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. اس سے پہلے فرماتے تھے سبحانک انی کنت من الظالمین, پروردگار تیری ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے, یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. فاستجبنا لہ, تو ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا, یونس علیہ السلام. ونجیناہ من الغم, اور انہیں غموں سے نجات عطا کی. ایک اور بھی یہاں پر نقطہ بہت اہم ہے, قرآن فقط تاریخ کی کتاب نہیں ہے, اس میں فلسفہ تاریخ بھی ہے. تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں فرق یہ ہے کہ تاریخ ہے ہسٹری, فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ اس ہسٹری سے سبق کیا لے رہے ہیں آپ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پوری داستان کو بیان کیا ہے. وَظَنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ, کہ وہ رات کی تاریکیوں میں یعنی مچھلی کے شکم کی تاریکیوں میں وہ اللہ کو صدا دیتے تھے کہ پروردگار یقیناً تو پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. تو ہم نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غموں سے نجات عطا کر دی. یہاں تک ہے تاریخ. تو پروردگار یہ تاریخ ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ فَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہ ہے اصل وجہ کہ ہم ایمان رکھنے والوں کو جب وہ فریاد کرتے ہیں تو ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں. مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ ہے فلسفہ تاریخ. کیا ہم یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی مشکل میں اس طرح سے گرفتار ہوں, کسی خطا کی وجہ سے, کسی اور غلطی کی وجہ سے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا جائے. جمعے کے خطبے میں ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ خطا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی جنہیں جنت سے نکالا گیا, اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا, اسے بھی راندہ درگاہ کر دیا گیا. لیکن دونوں کے ایٹیٹیوڈز میں فرق ہے. خطا کے بعد جب ابلیس کو نکالا گیا تو وہ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, یقیناً اب میں بہکاؤں گا تیرے سارے بندوں کو. یعنی اسٹیپ بون ہو گیا, ہٹ دھرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے خطا کیا, نکل جاؤ یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں یہ کیا تھا نا, اب وہ بھی کروں گا, اور سارے بندوں کو بھی بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نکل جائیے جنت سے. فَمَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے, تو اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم سب کے سب انسان ہیں, ہم سے زندگی کے مختلف موقعوں پہ خطا ہو سکتی ہے اور ہوگی. کل بنی آدم خطا, حدیث میں ہے کہ ہر بنی آدم اس سے غلطی ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون, بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جو غلطی پر توبہ کر لے. ہاں, اور ہمارے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ انی کنت من الظالمین, پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا, مجھ سے غلطی ہوئی. ظلم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم فقط کسی کو مار دینا نہیں, ظلم کسی کا غصب کرنے لینا نہیں. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وہ شے کہ جو اس کے مقام پر ہو اسے اس جگہ سے ہٹا دینا, یہ ہے ظلم. ہاں, عدل کی تعریف ہے کہ وضع الشیء فی محلہ,
شے کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ جو خلافت کا حقدار ہے اسے اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، کسی نااہل کو وہاں بٹھا دینا ظلم ہے۔ انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ ہم ایمان رکھنے والوں کو ایسے نجات دیتے ہیں۔ اب یہاں حضرت یونس علیہ السلام جو غضبناک ہو کر گئے تھے تو یہاں ان کا ترک اولا تھا، یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ یعنی ہم یہ عرض کرنے لگے ہیں کہ کسی کا طاہرہ ہونا، عفیفہ ہونا کسی خاتون کا، یا حتیٰ کسی عہدے پر ہونا، وہ ایک اور بات ہے، اور ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور بات ہے۔ اگر کسی کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور کسی کے غضب میں خدا کا غضب ہے تو یہاں عصمت مطلقہ کی منزل ہے۔ یعنی جہاں پر گناہ چھوڑ دیجئے، خطا یا ترک اولا کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا یہاں غور کیجئے گا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبور ہے؟ اپنے آپ سے آپ سوال کریں، اللہ تعالیٰ کیا مجبور ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ راضی ہو تو اسے راضی ہونا پڑے گا؟ ایسی تو بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤثر ہے، وہ متاثر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی سے اثر قبول نہیں کرتا، وہ مؤثر ہے، وہ اثر ایجاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب بی بی راضی ہوں گی تو اللہ راضی ہوگا؟ اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا اب جبر میں آ گیا، مجبور ہو گیا کہ اب جب بیوی راضی ہوں گی تو راضی ہونا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ایسا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ ہر اس شے کو جانتی ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے۔ اسے ایک فکرے سے آپ عظمت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور سیدہ سلام اللہ علیہ ہر اس شے سے بھی واقف ہیں جس سے اللہ ناراض ہے، اور وہ اس پر عالمہ بھی ہیں اور عاملہ بھی ہیں۔ لہذا مطلق حضور نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے خدا راضی ہے، اس لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل ہے، وہ چاہتی ہی نہیں اس کے علاوہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ خدا آسمانوں سے، اور یہ بھی تعبیر محاورتاً ہے ورنہ خدا ہر جگہ ہے، ہمارے سامنے آ نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، تو کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، وہ جسم نہیں رکھتا۔ تو اب اس کی رضا معلوم کیسے ہو؟ رضا معلوم ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ علی ابن ابی طالب کو وجہ اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فزیکل چہرہ علی کے اوپر فٹ ہوا ہوا ہے۔ وجہ اللہ کا مطلب ہے کہ آپ چہرے سے کسی کے ناراض ہونے یا خوش ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اللہ راضی ہے یا نہیں یہ وجہ اللہ سے پتہ چلے گا۔ اللہ راضی ہے، آپ کو معلوم کیسے ہو؟ اللہ نظر نہیں آ رہا، وجہ اللہ سے پتہ چلے گا۔ اللہ غضبناک ہے، آپ کو معلوم کیسے ہو؟ وجہ اللہ سے پتہ چلے گا۔ یہ ہے وجہ اللہ کا مطلب۔ ایک حدیث ہے بہت لطیف ہے، جب میں تو اسے اپنے وجود میں جنت جھوم جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، کوئی اللہ سے اتنا قریب ہو۔ اب ممسوس کا ترجمہ میں کیسے کروں؟ یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ ممسوس کہتے ہیں ہوتا ہے نا مس کرنا، مس کرنا ہے۔ اب اگر میں اس میز کو مس کر رہا ہوں تو میں مس کرنے والا ہوں اور یہ میز ممسوس ہے جسے مس کیا جا رہا ہے۔ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی کی ذات خدا سے ایسی قربت ہے کہ گویا جیسے مس ہو رہے ہوں۔ اللہ اکبر، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ ممسوس فی ذات اللہ، سادہ ترجمہ یہ کہ فنا ہے ذات خدا بندی۔ اب نہ ان کے لیے گویا اپنی رضا اور اپنی نارضایتی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تب فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہونے میں خدا غضبناک ہونا ہے۔ اس خاطر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، علی نہ ہو تو فاطمہ کو کوئی ہمسر ہی نہ ہو۔
اس لیے کہ وہ دو برابر کی ہستیاں ہیں، وہ جو بحرین ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملایا ہے، اور شفع والوتر ہیں کہ دو برابر شف، دو برابر کی ہستیاں. امام نے فرمایا کہ اس سے علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مراد ہیں، جن کی قسم کھا رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ جو دو برابر کی ہستیاں ہیں، اب اس میں معانی کا سمندر پوشیدہ ہے کہ جب حضور مکرم یہ فرمائے کہ علی ہم کف زہرا ہے، دو ہستیاں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کا وجود ملائے عام میں سامنے ہے، ایک وہ ہیں کہ جو مستور ہے گھر میں. علی بن ابی طالب وہ شب ہجرت ہیں، وہ بدر میں ہیں، وہ احد میں ہیں، وہ خیبر میں ہیں، وہ خندق میں ہیں، وہ حدیبیہ پر ہیں، وہ سورہ برات کو لے کر جا رہے ہیں، وہ یمن پہ ماموریت پہ جا رہے ہیں، وہ غزوہ تبوک میں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ جانشین رسول مدینہ میں علی سامنے ہے. تو فضائل ان کے سامنے ہیں، علی کی سخاوت سامنے ہے، علی کی شجاعت سامنے ہے، علی کا علم سامنے ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کیسے سامنے آئے جبکہ بی بی بہت ضروری امور سے گھر سے باہر تشریف لائی ہیں؟ یا مباہلہ کے میدان میں اپنے بابا رسول اللہ کی رسالت کی صداقت کے لیے اور گواہ بن کر آئیں، یا دربار فدق میں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی ولایت کو ثابت کرنے آئے. تو معمولاً بیوی سامنے نہیں ہے اس طرح سے. تو ان کی عظمت کیسے واضح ہو؟ فرمایا کہ بس علی کو دیکھ رہے ہو نا، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی قطب عالم امکان ہے، عالم امکان کا مرکز مولا علی ہے. علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المؤمنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، غیر فرار ہے، علی مصباح الدجا ہے، ابن عبد المصطفیٰ ہے، لیث الورا ہے، حازم الاسلاب ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے. علی مکی ہے، مدنی ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، لیث الورا ہے. سبحان اللہ. علی ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. ان تمام تر عظمتوں کے بعد علی ہم کف زہرا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد بجاج کی گفتگو بہت محدود ہے وقت کے حوالے سے بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ جب ہم کف ہے تو کائنات کا بہترین خانوادہ جو اس روئے زمین پر جس نے زندگی گزاری ہے وہ خانوادہ زہرا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور کی آیت ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سے گھر ہیں تو پہلے حضور نے فرمایا یہ بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر وہ ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. خلیفہ اول نے اٹھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ اب اشار الی بیت علی و فاطمہ. بزرگان اصحاب بھی یہ جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ نبی کی فضیلت بیان کریں تو اس میں کوئی اور صحابی شریک نہیں ہو سکتا ہے تو علی بن ابی طالب شریک ہو سکتا ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور انبیاء کی فضیلت میں شریک ہو سکے. تو جب رسول اللہ نے کہا کہ یہ انبیاء کے گھروں کی بات ہو رہی تو ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر انہی میں سے ہے؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ گھر انہی میں سے، فرمایا نام من افضلھا. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ گھر انہی میں سے، فرمایا افضل ترین گھر ہی علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کا ہے. تو یہ کائنات کا وہ افضل ترین گھر ہے، وہ افضل ترین خانوادہ ہے. میں اس سے ایک نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں. شیخ سلیمان قندوزی حنفی نام سے ظاہر ہے کہ
اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی کتاب ہے جناب المودہ، اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اس روئے زمین پر علی اور زہرا اور حسن اور حسین سے بڑھ کر کوئی ہستی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے انہیں لے جانے کا حکم دیتا میدان مباہلہ میں. میدان مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ امر کرنا کہ لے جائیے آپ اپنا انا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ان ہستیوں کو لے جائیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی زندگی گزارنے والا نہیں ہے. اب کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ فنڈامنٹلز ہیں کہ جو ان کے گھر پر حاکم ہیں. ذرا غور کیجیے گا، اس پہ کبھی تفصیل سے اور بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایک دو پوائنٹس مختصر سے آ جائیں. گزشتہ 2-3 مجالس جو ہوئیں اس میں ایک میں موضوع یہ رہا کہ ماں باپ کو بیٹیوں کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے اور انہیں کیا کیا سکھلانا چاہیے، اور پھر کل کے گفتگو میں رہا کہ ماں باپ کو بیٹوں کے ساتھ کیا کیا تعلق ان کا کیسا ہونا چاہیے، کہ انہیں کیا سکھلانا چاہیے، انہیں کیا فادر شوڈ ٹیچ ہز سن، کیا کیا اسے سکھلانا چاہیے. 14 اصول کل پیش کیے تھے، کچھ مومنین وہاں پر ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو تھوڑے سے کنٹینیوشن میں خانوادے پر بات ہو جائے. اور بہت مختصر، ایک عالم دین ہے، انہوں نے خود ہی بیان کیا کہ جب میں ان پرنسپلز کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اصول وہ ہیں کہ جو غیر قابل تغیر ہیں. دیکھیں آپ کے گھر کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی وہیکل بدل جاتی ہے، آپ کے لباس بدل جاتا ہے، لیکن کچھ فنڈامنٹلز ہیں جو نہیں بدلتے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے مطابق اس سیرت کو اپنانا ہے تو اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو گھر جیسے ان کا بن رہا تھا تو آج آپ ایسے گھر بنائیں گے. آج تو کونسل آپ کو اجازت ہی نہیں دے، تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے اصول تھے کہ جو قیامت تک ویسے ہی رہیں گے. سیدہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ 9 سال زندگی گزاری ہے. اگر 90 سال بھی زندگی گزارتی تو یہی اصول رہتے. مثال کے طور پر اس میں ایک ہے اصل صداقت، سچائی. مثال کے طور پر ہے اصل معنویت. گھر کے اندر جو فضا ہے اور جو فیصلہ، جو بھی ڈیسیشن ہوتا ہے، اس کا جو معیار ہے وہ مادیت کو ہونا چاہیے یا معنویت کو ہونا چاہیے. یہ اصول بدلنے والا نہیں. یعنی ازدواج ہوا امیر المومنین کا سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اور فرمائے کہ ہم جیسے عبادت کرتے آئے ہیں اپنی زندگیوں میں تو آج بھی اسی طرح سے عبادت کے ساتھ ہی آغاز کریں. اس طرح سے کہ جب امیر المومنین تشریف لے جائیں رسول اللہ کے پاس اور حضور یہ پوچھیں کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، تو امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. اچھا، اسے قیاس نہیں کیجیے گا ہم اور آپ سے. عبادت خداوندی میں، اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار پایا، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ ہم سو رہے ہیں اور پھر زوجہ نے آ کے جگہ کہ بھائی فجر کا وقت ہو رہا ہے تو اٹھ جائیے، تو اس طرح کی کوئی اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. یا علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس عبادت میں بہترین مددگار پایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو. بات واضح. ایک مل کے صلوات بھیجیں، نام حیدر کرار اور نام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حتیٰ یہ کہ جب شہادت کی منزل بھی قریب تھی تو بی بی نے فرمایا کہ اے ابوالحسن، آپ کثرت کے ساتھ میرے لیے قرآن کی تلاوت فرمائیے گا اور دعا کیجیے گا. فقط قرآن نہیں، کثرت کے ساتھ قرآن. تو ایک معنویت وہ حاکم تھی گھر پہ. مثال کے طور پر جو زوجین ہیں ان میں اصل تکریم یعنی پرنسپل آف ریسپیکٹ، لو اینڈ ریسپیکٹ، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ امیر المومنین اس بات پر زیادہ راضی ہوتے تھے اور انہیں اچھا محسوس ہوتا تھا کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ انہیں یبن العم کہہ کے مخاطب کرے. اور بی بی اس بات پر زیادہ راضی ہوتی تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام انہیں یا فاطمہ بنت محمد کہہ کے مخاطب کریں، اے محمد رسول اللہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو طرفین کے درمیان احترام ہے،
تو اگر ایک خاتون بات کر رہی ہیں اپنے پیرنٹس سے، اپنے عزیز اقربا سے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غیبت کریں یا بے احترامی کریں اپنے شوہر کی ان کے سامنے، اور شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے احترامی کرے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی زوجہ کی. تو وہ جو احترام کا معاملہ تھا، اور میں نے اس میں دو لفظ استعمال کیے، لو اینڈ ریسپیکٹ، یہ دونوں، اور یہ وہ اصل ہے کہ جو زمانے کے بدل جانے سے یہ اصل تبدیل نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. بات واضح؟ سبحان اللہ. مثال کے طور پر ایک پرنسپل ہے سمپلسٹی کا. اب سمپلسٹی کا مطلب کیا ہے؟ سمپلسٹی کا مطلب یہ، کل بھی ایک بات عرض کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہوا ہے کہ آپ بہت کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ 10,000 کی ریسٹ واچ افورڈ کر سکتے ہیں، $10,000 میرا مطلب ہے. تو کیا یہ عقلی اور منطقی طور پر بہتر ہوگا کہ آپ یہ کام کریں گے؟ ہر وہ چیز کہ جو ہم لے سکتے ہیں ضروری ہے کہ وہ لیں گے؟ اور اس سے پھر کئی مرتبہ چونکہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے. دیکھیں، ایک تو ہے ریئل پاورٹی، وہ بھی دنیا میں ہے اور بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک ہوتی ہے کمپیریٹو پاورٹی، یعنی آپ ہیں نہیں فقیر لیکن آپ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں تو فقیر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ ذہن کا فقر ہے، اصل میں حقیقت میں نہیں ہے. امیر المومنین نے حارث ہمدانی کو خط لکھا، نہج البلاغہ میں خط موجود ہے کہ حارث، جب زندگی گزارنی ہو تو یہ دیکھو کہ تم سے وہ افراد کے جو نچلے درجے پہ زندگی گزارے وہ کیسے ہیں، ہمیشہ خوش و راضی رہو گے. اب آپ دیکھیے، میں ایک عزیز کی یہاں مثال دوں نام لیے بغیر ہی، کہ مثلاً وہ یہاں تشریف لائے اور کسی بھی وجہ سے فیملی کے بغیر یہاں پر آئے تھے. 3 مہینے کی ان کی بیٹی تھی، انہیں چھوڑ کر آئے. 4 سال تک یہاں پر رہے بغیر دائرہ کے بیٹی سے باقاعدہ ملاقات ہوئے. اس کے بعد وہ وہاں تشریف لے گئے، کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر انہیں یہاں پر آنا پڑا. ابھی 5-6 دن یہاں آئے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، واپس نہیں جا سکتے. اب آپ جب سنیں احوال اور حالات کو کہ کس کس انداز سے کہاں کہاں کس طرح سے زندگیاں گزر رہی لوگوں، تو جب بے سبب تقابل کرنے لگیں گے کہ ان کے پاس یہ ماڈل، ان کے پاس اتنے گھر، ان کے پاس اتنی پراپرٹی، یہ اصل میں فقر نہیں ہے، یہ ہمارا ذہنی فقر ہے. جی، تو اس سے کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. ایک مولا علی علیہ السلام ہی سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ البتہ آپ میں سے تقریباً اکثر کے لیے فی الحال شاید پہلا حصہ اتنا مفید نہ ہو. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ازدواج کرنا ہو تو وہ یہ کام کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز میں الحمد اور سورہ یاسین کے ساتھ پڑھے. بظاہر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد اور سورہ یاسین، اور نماز کے بعد یہ دعا مانگے. اب جو دعا امام علیہ السلام نے سکھلائی نا، یہ وہ پیرامیٹر ہے کہ جو امام بتلا رہے ہیں کہ گھر میں کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے. امام نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو کہ اللہم ارزقنی زوجۃ صالحۃ ودودۃ قنوعۃ شکورا غیورا. یہ 5 چیزیں غور فرمائیے گا پھر سے. اللہم ارزقنی زوجۃ صالحۃ قنوعا شکورا، اس سے پہلے ہے ودودا قنوعا شکورا غیورا. پروردگار تو مجھے وہ زوجہ عطا فرما کہ جو نیک ہو، نیندہ صالحہ سب سے پہلے، قنوعا اس سے پہلے فرما ودودا. ودودا وہی مودت سے، مودت اور محبت کرنے والی. جب اس آسمان کے نیچے زمین سے اوپر اس سے بہتر تعبیر ہسبینڈ اور وائف کے لیے یوز نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کر لی. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس روئے زمین پر اس سے بہتر تعبیر شوہر اور زوجہ کے لیے ممکن ہی نہیں. لباس آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لباس آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. ہاں، لباس آپ کے لیے سردی گرمی میں آپ کو محفوظ رکھتا ہے. ایک لباس کی تعبیر اتنی لطیف ہے کہ اس پر سینکڑوں نکات علماء نے لکھے.
تو فرمایا کہ بیویاں وہ آپ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان بیویوں کے لیے لباس. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ پروردگار وہ زوجہ کہ جو دیندار ہو. پہلا یہ دیندار، دوسرا یہ کہ مودت کرنے والی، تیسرا قناعت کرنے والی. جو بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر کمپیریزن میں آپ جائیں گے تو کبھی بھی قناعت نہیں ہو سکتی. چوتھا فرمایا کہ شکر کرنے والی اور غیرت رکھنے والی، یعنی اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی نامحرموں سے. یہ عطا فرما. تو خود بخود یہ دعا طرفین کے لیے ہے گویا. بات واضح. تو عزیزان گرامی، بس یہ کچھ مختصر سی گزارشات تھی کہ جو عرض کرنا چاہتا تھا. اگر ایام فاطمیہ کا میسج ایک مختصر سے فقرے میں قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. یہ بات میڈیکلی نہیں ہو رہی کہ 2 دل نہیں رکھے، یہ بات عقیدے کے اعتبار سے ہو رہی ہے. یا دل اللہ کا ہے یا شیطان کا ہے، یا دل میں رسول اللہ کی محبت ہے یا ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کی محبت ہے، یا ان کی طرف انکلینیشن ہے، یا دل مولا علی علیہ السلام کا ہے یا حاکم شام اور مروان جیسوں کا ہے، یا دل بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت سے لبریز ہے یا منافقین. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ ہے ایام فاطمیہ کا ایک جامع پیغام جس میں تولا بھی ہے، جس میں تبرہ بھی ہے. امام جب نماز مکمل کرتے تھے، کتاب الکافی کی حدیث ہے، تو امام صادق علیہ السلام 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت کرتے تھے. امام کی تعقیبات نماز کا حصہ تھا یہ. اور یہ حدیث میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد امام یہ کام کرتے تھے. اب ان 4 مردوں 4 عورتوں کی تفصیل میں تو میں جا نہیں سکتا، لیکن زیارت عاشورہ میں اس پر اشارہ ضرور ہے. جو زیارت عاشورہ پڑھنے کے پابند ہیں، اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللہم العن یزید خامسہ. تو یہ امام علیہ السلام کی گویا ڈیلی ریچولز میں، روٹین میں تھا. تو اس سے یہ ہے ایام فاطمیہ. جب آپ محبت رکھیں گے کسی خانوادے سے تو ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے. جب تبرہ رکھیں گے کسی سے دل میں تو ان کے کردار سے ہٹنے کی کوشش کریں گے. کبھی کبھی کیسز آتے ہیں، انشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہیں ایسا معاملہ ہو، کہیں ڈومیسٹک وائلنس کا یا ڈومیسٹک ابیوز کا. تو میں اس میں ایک جملہ ادباً احتراماً کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مرد اپنی زوجہ پر یا کسی بھی خاتون پر ہاتھ اٹھانے والا ہو تو وہ یہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو کردار میں کس کے ساتھ ملا رہا ہے. کس نے ہاتھ اٹھایا تھا رسول کی بیٹی پر؟ تو تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ براءت اختیار کرتے ہیں ان کے کردار سے. ان کی ویلیو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ہیں علی والے. بات واضح؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. سبحان اللہ. ایک حدیث سنانی تھی، وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ آگے کسی مجلس میں سناؤں گا. چونکہ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت سلمان نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنی بیٹی کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں کہ جب میں وہ کسی کو آگے سناؤں تو وہ مومن اس کا دل خوش ہو جائے. وہ انشاءاللہ وہ تفصیل سے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی اور صحیح، آگے کچھ اور مجالس بھی ہیں. سبحان اللہ. مصائب کیا اس بی بی کے بیان کروں کہ ما زالت بعد ابیہا، روایت پڑھ رہا ہوں، ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس. فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے بعد ہمیشہ ان کے سر اقدس پر ایک پٹی بندھی رہتی تھی. منحدۃ الرکن، ان کی کمر خمیدہ رہتی تھی. ناحلۃ الجسم، جسم اتنا نحیف ہو چکا تھا کہ صارت کا شبہ. یہ بی بی فضہ کا بیان ہے کہ جیسے وہ سائے کی طرح ہو گئی تھی فقط. بہار الانوار کی روایت ہے کہ جب بی بی فاطمہ مدینہ کی گلیوں میں جاتی تھیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے میں کیا کروں، لیکن بی بی کی چشمان مبارک آنسوؤں سے اتنی پر ہو جاتی تھی کہ بی بی ایک جگہ بیٹھ جاتی تھی، راستہ نظر نہیں آتا تھا.
راستہ نظر نہیں آتا تھا، ایک طرف بیٹھ جاتی تھی. آپ جانتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں بھی فاطمہ زہرا پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے. امام حسن علیہ السلام مدینہ کی گلی سے نہیں جاتے ہیں تو کیوں نہیں جاتے مولا حسن علیہ السلام وہاں سے؟ کہ اس لیے کہ جب میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو میری ماں وہاں سے گزرتی تھی اور مغیرہ وہ گستاخی کرتا تھا کہ وہ میری ماں زمین پر گر جاتی تھی. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم علی نے کس دل سے بی بی سے یہ کہا ہوگا کہ مدینہ والے کہتے ہیں آپ روتی بہت ہیں، یا آپ دن میں روئیں یا رات میں روئیں. یہ پیغام پہنچانا کتنا مشکل تھا مولا علی علیہ السلام کے لیے، لیکن بہرحال جب اس پیغام کو پہنچایا تو فرمایا کہ ابو الحسن آپ کہہ دیجئے مدینہ والوں سے کہ فاطمہ کا گریہ تو نہیں رک سکتا، لیکن میں مدینہ سے باہر جا کر رو لوں گی دن میں، تاکہ مدینے والوں کو تکلیف نہ ہونے پائے. صبح کے وقت خانہ زہرا سے ایک عجیب کاروان نکلتا ہے، ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف حسین ہے، درمیان میں فاطمہ زہرا ہے. جنت البقیع پہنچتی ہیں، مجلس پڑھنے والی فاطمہ زہرا ہے، مجلس سننے والے حسن اور حسین ہیں. تو بی بی کہتی تھی صبت علیہ مسا ہے. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، روزے روشن پر اگر آ جاتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. بی بی کا مرثیہ، بی بی کا گریہ جاری و ساری رہا. عزیزوں میں آپ سے کیا عرض کروں، ابھی یہ مجلس ہو رہی ہے نا بی بی کی، آیت اللہ گل پائگانی مرحوم مجتہد مرجع تقلید بیان فرماتے ہیں کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جس امام کی بھی مجلس ہو وہ مولا مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر فاطمہ زہرا کی مجلس ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. گویا جہاں کہیں ذکر سیدہ سلام اللہ علیہ برپا ہو وہاں امام حسن بھی آتے، امام حسین بھی ہیں، وہاں امام جواد ہیں، امام علی نقی علیہ السلام ہیں، وہاں امام زمانہ علیہ السلام ہے. ایک روایت ہے کہ زہری نے آ کر امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے گا. امام نے کہا تجھے معلوم ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. تو وہ سر جھکا کر چلا گیا. کچھ دنوں بعد پھر آیا کہ میرے ہاں آپ کے بابا کی مجلس ہے مولا. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے بابا کا ذکر ہے تو میں ضرور آؤں گا تیرے گھر پر. اور حضرت علامہ نقل صاحب اس طرح سے روایت کو لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب تشریف لائے تو زہری نے گویا بالکل ممبر کے ساتھ، جو بھی ممبر تھا، کرسی تھی، جس طرح سے بھی اہتمام تھا، بالکل ساتھ بٹھایا. اب آپ 1400 برس بعد مصائب سنتے ہیں تو ہم سے ضبط نہیں ہو پاتا. اگر مجلس میں وہ خود موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، اللہ اکبر، مجلس میں وہ خود موجود ہو جس نے اپنے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہو، خود امام اگر مجلس میں موجود ہو تو آپ سوچئے گا کہ کتنا گریہ ہوگا. کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ ایسا کوہرام بپا ہوا کہ کسی کا ہوش نہیں رہا. تو جب مجلس ختم ہوئی تو دیکھا امام علیہ السلام نہیں ہے. دیکھا ایام فاطمیہ مجھے جانا ہے ایک منزل تک، امام علیہ السلام نہیں ہے. زہری کہتا ہے میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو جہاں عزاداروں نے، مجھے معاف فرمائیے گا لیکن جملہ یہی ہے، میں جملہ تو نہیں بدل سکتا روایت میں، جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتار کر وہ اندر آئے تھے وہیں قریب میں امام زین العابدین سید الساجدین تشریف فرما. زہری نے آ کر کہا کہ مولا آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ممبر سے قریب بٹھلایا تھا. امام نے کہا اے زہری تو فقط اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں، جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا اپنے حسین کا پرسہ لینے کے لیے جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں تشریف لا چکی ہیں. میں نے وہیں بیٹھنا مناسب سمجھا. یا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا، اب ان کی آمد کی کیا کیفیت ہے، وہ نورانی کیفیت ہے، ان کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، امام جانتے، ہم نہیں جانتے. لیکن بہرحال بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خاص نظر کرم ہے، خاص نظر رحمت ہے. اور جہاں کہیں بی بی کا ذکر ہو تو یقیناً چونکہ بی بی شہیدہ راہ ولایت ہیں تو علی بن ابی طالب یقیناً راضی ہیں کہ ان کی زوجہ کے مصائب کے ساتھ سے بیان کیا جائے. اس لیے میں اس جملے پہ مصائب ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام بہت مظلوم ہے عزیزوں.
تو جب جنازہ زہرا کو اٹھانا تھا تو حسن اور حسین کو بھیجا کہ ادعو لی ابا ذر، ذرا ابو ذر کو تو بلا لانا میرے پاس. اب تک وہ جو مولا نے ضبط کیا ہوا تھا، گویا روایت میں کہ جیسے ہی سلمان کو آتا ہوا دیکھا تو علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ پڑے اور حضرت سلمان کے گلے مل کر بہت روئے علی. اب یہ زبان حال اگر کہہ سکوں تو گویا علی ایک کہہ رہے ہوں سلمان سے کہ سلمان، جب سیدہ کا ازدواج ہوا تھا تو آپ ناقے کی مہار کو تھام کر فاطمہ کو میرے گھر لائے تھے، اب فاطمہ کا تابوت اٹھانا، اب سیدہ کو دفن کرنا ہے. جب امیر المومنین جنازہ زہرا کو لے کر چلے تو وہاں دفن نہیں معلوم کہاں دفن کیا، لیکن جب دفن کر چکے تو اتنا روایت میں ہے کہ آئے قبر رسول پر اور فرمایا فاحفظ السوال واستخبر الحال. یا رسول اللہ، پہلے تو فرمایا لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ یہ امانت مجھ سے چھین لی گئی. یہ نہیں کہ علی نے کہ امانت واپس کی، ہاں لقد استرجعت الودیعہ، یہ امانت لے لی گئی مجھ سے، چھین لی گئی. ہاں لیکن اس کے بعد آگے فرمایا کہ جب یہ امانت آپ نے مجھے سپرد کی تھی تو پسلیاں شکستہ نہیں تھی. فاحفظ السوال، تو یا رسول اللہ آپ خود ہی سوال کیجئے گا کہ ہم پر کیا گزری. واستخبر الحال، اور فاطمہ سے ان کا حال پوچھئے گا. وہ مولا علی کہنا چاہتے تھے کہ سیدہ نے پورا حال تو مجھے بھی بیان نہیں کیا، لیکن آپ باپ ہے سیدہ کے، آپ خود پوچھئے گا فاطمہ پر کیا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا پر کیا گزری. یا اللہ، اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. يا حسين يا زهراء يا حسين. اللهم صل على محمد. ہوتی رہی کھڑی زہرا
میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار 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 میں نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتے رہی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں حسن حسین سے سچے جواب جھٹ لائے چولا کے بیوی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بولا نہ پائے گی بولا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹ لائے چولا کے بیوی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بولا نہ پائے گی بولا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول ذاتی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول ذاتی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا پر دربار میں
زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں. یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت چاند کیا, وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا. اسے ستاؤ نا, اسے ستاؤ نا, دکھیاری ہے بڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں. سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھے, فقیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے. گئی تھی جس طرح, گئی تھی جس طرح, گھر ہے تھکی تھکی زہرا پر دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں, ایک تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں, ایک تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں, ایک تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں, ایسا بدلا ہے مدینہ, اپنا حق مانگ رہی ہوں. قاسم سے کلمہ گو کیسی نشی ہے, اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں, ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں. پوچھا ہے نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا, روکے بس اتنا کہا. کبھی دیواروں کو تھاما, کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر. کبھی بیٹوں نے سنبھالا, کبھی رسے میں گری ہوں. ایک تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں, ایک تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں. کتنے دکھ میں نے سہے, گھر وہ دن پر بھی پڑے, دو سے آراج بنے. یہی دکھ کھان تو نہیں ہے, جس کا درد مدینے میں ہوئی ہوں. کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا. لوگوں میں بنت نبی ہوں, ایک تحریر
رولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں پھر نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں. کاسب سے کلمہ گو کوئی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائی رولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں پھر نبی ہوں. وہ تو کم سے ہے ابھی دور ہے شام سے بھی سہ نہ پائے گی کبھی. اس سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں. میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں. السلام علیکم یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین. السلام علیکم امیر المؤمنین. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. وعلى السبتين الرحمة الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.